السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر کوثر، آپ کے پروگرام عمران کا پاکستان کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ساغر محمود صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 2019 میں۔ ہمارے دوسرے شریک گفتگو ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر کیپٹن عبدالوحید صاحب، یہ بھی پی ٹی آئی جنون گروپ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2014 میں، اور اب ماشاءاللہ ہم سب پی ٹی آئی کی الیکٹورل باڈی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے حالات حاضرہ پر، کینیڈا کے حالات حاضرہ کے علاوہ، اس کے علاوہ پھر ہم جائیں گے پاکستان کے موضوعات پر۔ تو ہمارا سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے الیکشن کینیڈا۔ حال ہی میں 20 ستمبر 2021 کو کینیڈا میں فیڈرل الیکشن ہوا، جو کہ آپ سب جانتے ہوں گے، جس میں لبرل پارٹی نے فتح حاصل کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دوں گی جناب ڈاکٹر کیپٹن عبدالوحید صاحب کو کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، بولنے کا موقع مہیا کیا۔ تو یہ لبرل پارٹی کا جو الیکشن ہے، یہ 20 ستمبر کو جو ہوا ہے، تو اس میں الحمدللہ کہ لبرل پارٹی دے وون دی الیکشن۔ تو لبرل پارٹی میں جو ہمارے کافی دوست تھے جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، شفقت علی صاحب جو برمپٹن سے سینٹر سے الیکشن انہوں نے لڑا ہے، ایک وہاں کمال کھیرا، ان کو ہم سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے لبرل کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے، وی ور سپورٹنگ آل آف دیم۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو الیکشن ہوا تو اس میں دی میجر اکثریت کے ساتھ اور میجورٹی کے ساتھ جو پارٹی جیتی ہے وہ لبرل جیتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک چیز آتی ہے کہ یہ اکثریت جو ہوئی ہے اس میں سو ناٹ بگ اس میں ہے کہ اتنی میجورٹی، بہت زیادہ میجورٹی وہ جو حاصل نہیں ہوئی، لیکن اینی ہاؤ میجر پارٹی جو الیکشن میں ٹاپ پہ 3 ہیں ان میں لبرل ہے، اور دے ول کنٹینیو دی جسٹن ٹروڈو، ہی ول کنٹینیو دیٹ۔ تو اس میں ایک چیز ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے، اور میں اس پہ بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی ایک جو ہے اس کے جو ایک الیکشن لڑ رہے تھے، جو نومینیٹڈ تھے ان کے ساتھ ان کے ایز اے پولنگ ایجنٹ ان سائڈ میں گیا تھا، اس میں انوالو تھا اس پروسیس میں۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایکچولی دیر آر 2 مین پارٹی ہیں، جن میں ایک لبرل شامل ہے اور ایک دوسری پارٹی ہے، 2 میجر ہے۔ تو اس میں موسٹلی ووٹ، اور تیسری جو پارٹی ہے ان کے ووٹ بہت تھوڑے تھے۔ تو ایکچولی جو ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہے تھے وہ ہمارے جو امیگرینٹ ہیں ان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہے تھے کہ وہ ایک لبرل کو جا رہے تھے اور ایک اور چھوٹی پارٹی اس کو جا رہے تھے۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان لبرل کو ہوا۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے لیے، کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمارا چوائس کیا ہے۔ تو وی ہیو نو آپشن ادر دین لبرل ان کینیڈا۔ فرسٹ ون آپشن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے اگر آپ لبرل کی دیکھیں تو شروع سے دے آر سپورٹنگ امیگریشن پالیسی، دے آر سپورٹنگ امیگریشن پیپل۔ تو اس وجہ سے ہمارا بیسٹ چوائس جو ہے وہ لبرل ہے۔ اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لبرل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر؟ جی ہاں، بولیے آپ۔ تو اگر ہم یہ کوشچن میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جو آلویز وہ سپورٹ کرتی ہے امیگریشن کو، امیگرینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی ٹیک کیئر کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ایک تیسری پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو بالکل تھوڑی اکثریت میں ہے، تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہم لبرل کے ووٹ کو۔ تو میں اپنی کمیونٹی سے اسپیشلی، اور دوسری جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے یا دوسری امیگرینٹ ہیں، ان سب سے یہ میں درخواست کروں گا کہ انہیں یہ چاہیے کہ دیر آر 2 پارٹیز میجر، ان میں جو بیسٹ چوائس ہے ہمارے لیے وہ لبرل ہے، اور آلویز اٹ ول بی دیٹ، اور شروع سے اب تک یہی آ رہا ہے۔
تو اگر آپ اس کو پورا ڈیوائڈ کریں گے ووٹ تو اس کا ووٹنگ جو ہے وہ جو کم ہوگی وہ لبرل کی کم ہوگی. اینی ہاؤ لبرل نے بڑا اچھا کام کیا اور انہوں نے دے وون دی الیکشن اور اچھے وہ تقریباً 159 کے ذریعے تقریباً سیٹس انہوں نے لے لی ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس وجہ سے میں سپورٹ کرتا ہوں. جی ڈاکٹر محمود صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہیں گے؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا؟ جی میں خود لیبرل کو بہت سپورٹ کرتا ہوں اور اسپیشلی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانی کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں. اسپیشلی انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا اور بڑی محنت کیا اور بڑی محنت کے ساتھ یہ جیتے ہیں. اسپیشلی برمپٹن سے شفقت علی نے جو جیتا ہے جو اپنے آپ کو کوالیفائی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ. اس کے ساتھ صفدر حسین تھے اور وہ پوری ٹیم کو میری طرف سے تو بہت بہت دلی مبارک, کیونکہ وہ ان لوگوں نے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ انہوں نے دن رات ہی بہت محنت کی ہے. اتنی محنت کی ہے کہ میں جب بھی گیا دفتر میں تو ایوری باڈی بزی, کہیں جا رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے, کوئی کسی نے کوئی ٹائم کی قدر نہیں کی. لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے شفقت علی کو کامیابی دی اور صفدر حسین اور اس کی ٹیم جو اس کے ساتھ کھڑی تھی, میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں, اور اس کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اللہ نے اس کو کامیابی کی. اور لیبرلز کا جو ہے ہم شروع پہلے دن سے ہی ڈاکٹر صاحب ہم لیبرلز کے فالو کرتے ہیں, اور کیونکہ یہی پاکستانی اور غیر مسلم اور سب کمیونٹی کے لیے یہ بہتر ہے, اور یہ ان کے جو رول ریگولیشن ہوتے ہیں یہ پاکستانی اور غیر مسلم کے لیے اور سب کے لیے جتنے بھی کینیڈا کے اندر امیگرینٹ ہیں ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ سپورٹ دا لبرلز ہیں. آئندہ انشاءاللہ الیکشن میں یہ پوری پاور کے ساتھ آئے گی, اور جسٹن ٹروڈو آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت کہ آپ نے بھی بہت محنت کی. تھینک یو ویری مچ. تو جناب ڈاکٹر طارق وحید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی کیا امید ہے, کیا توقعات وابستہ ہیں؟ تو یہ بالکل صحیح ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بڑا اہم کویشچن ہے کہ اب ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے لبرل سے. تو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میری ڈسکشن ہوئی شفقت صاحب سے, تو وہاں ہم نے یہی کویشچن کیے جو بڑے عام کویشچن جو لوگوں میں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ لبرل کو ایکچولی کیا کرنا چاہیے اور کس طرح انہیں اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کمیونٹی اس کو کس طرح انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستانیوں کے ووٹ بڑی اکثریت میں ہے اور میجورٹی جو ہے وہ ہم لبرل کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے کچھ ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. تو ان سے جو میری ڈسکشن ہوئی اور جو جس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا میں حیران ہو گیا کہ شفقت علی ان میں ہی از دی لیڈر, اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, اور انہوں نے ہماری بات کو بڑے غور سے سنا اور پھر اس کے انہوں نے بہترین جواب دیے جس سے وی ور سیٹسفائی دیٹ. ان میں ایک کویشچن جو تھا بہت ضروری مینلی جو کویشچن تھا اس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا. تو یہ ایک عام ہے کہ یہاں جو دوسرے ملک ہیں ہمارے نیبر کنٹریز ہیں وہاں سے یعنی کافی تعداد میں اسٹوڈنٹ کو ویزے مل جاتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر ہاں, تو یہ بہت اہم کویشچن ہے کہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ ویزے ہیں وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں آ رہے ہیں, بہت ہی تھوڑی تعداد میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ریزن بتائی جاتی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے ویزا پروسیسنگ کا جو پروسیس ہے وہ نہیں ہے. یہ دبئی میں کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں, پروسیسنگ وہاں ہوتی ہے, آل دی فائلز اور اپلیکیشن وہاں جاتی ہیں اور وہاں پروسیسنگ ہوتی ہیں, اور وہاں کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ویزے ہیں ان کی ریلیز جو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی کم کیا جا رہا ہے. تو ہماری توقع ہے, اور بلکہ ہمارا یہ لبرل سے اور جو ان کے لیڈر ہیں ان سب سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ اسپیشلی غور کیا جائے کہ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا جو کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس پروسیس کو آسان کیا جائے, اور جو پروسیسنگ وہ ہو رہی ہے دبئی سے اس کو پاکستان میں کیا جائے, اس کو فنکشنل کیا جائے پاکستان میں. اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایزی ہوگا اپروچ کرنا, اپنی اپلیکیشن جمع کرانا, اور وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو ہمارے نمائندے جو الیکٹڈ ہوئے ہیں جیسے شفقت علی ہیں, کمال کہرا ہے, یا دوسرے جو اسکاربورو سے ایک جیتی ہیں اقرا خالد ہے, ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس پہ کام کریں.
क्योंकि हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि दे विल वर्क ऑन इट, कि ये जो स्टूडेंट वीज़े की है जो सिचुएशन बनी हुई है इसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए। एक तो ये है। इसके बाद दूसरे जो है पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। और इमरान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने आज ही जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्होंने मुबारक दी है जस्टिन ट्रूडो को, और उनसे ये कहा है कि वी आर थिंकिंग दैट वी विल वर्क टुगेदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में मिल के काम करेंगे। तो इसका पॉजिटिव जवाब देना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को, और इससे जो है ताकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, उसको इससे फ़ायदा हासिल हो। तो लातादाद में, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कनाडा में रह रहे हैं और इसको अपना घर समझते हैं, और दिस इज़ आवर होम, सेकंड होम। तो इसमें जो है ना जस्टिन ट्रूडो और लिबरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बिज़नेस तल्लुकात और दूसरे जो हैं उनको बढ़ाया जाए, उसमें आसानियाँ पैदा की जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मेजर जो है ये स्टूडेंट का मसला है, इसको हल किया जाए। जी, मेरा ख्याल से ये बहुत अहम मसला था जिस पर डॉक्टर तारिक साहब ने बात की है। महमूद साहब, आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो आप जिस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? बस मैं तो डॉक्टर साहब यही कहूँगा कि पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात बहुत मजबूत टाई होनी चाहिए, ताकि इमिग्रेशन जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी टफ़ है, और स्पेशली स्टूडेंट वीज़े के लिए काफ़ी टफ़ है, और ये जब तक दुबई से पाकिस्तान मूव नहीं होगी तब तक इजी नहीं होगा। तो जितने भी हमारे इलेक्टेड बॉडी यहाँ पे सिलेक्ट हुई है उनको चाहिए अपने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाएं, और या उनसे जो कानूनी कार्रवाई है वो करें, ताकि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम स्टूडेंट बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारे बच्चे भी यहाँ आकर अपनी तालीम और इस मुल्क की खिदमत कर सकें। तो कनाडा इज़ ग्रेट कंट्री एंड पाकिस्तान भी ग्रेट है, वो हमारा होम है और यहाँ हम पैदा हुए हैं ये, और यहाँ हम कैनेडियन सिटीज़न हैं। वी सपोर्ट कनाडा और वो सपोर्ट पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला एक दिन इन दोनों की टाई बहुत अच्छी होगी और हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आके अपनी आसान लाइफ और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तो भाई यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable. Alam Law. वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो हम अपना मौजू जो बहस कर रहे थे उस पर हम दोबारा से उसका आगाज़ करते हैं। तो अब हमारा मौजू इलेक्शन कनाडा की तो बात ख़त्म होगी, हमारा अगला मौजू है क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो अभी जो रिसेंटली हमारी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ का जो इशू चला है, मेरा ख्याल है ये बहुत अहम मामला है और इसके ऊपर हम बात करने के लिए मैं पहले दावत दूँगी जनाब डॉक्टर तारिक साहब को। तो वो ज़रा इस पर रोशनी डालें कि सब क्या हुआ है, शायकीन क्रिकेट को क्यों इतना बुरा शौक लगा है, या ऑल ऑफ ए सडन एकदम से जो दौरा मनसूख हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा।
تو یہ نیوزی لینڈ کے ساتھ جو پاکستان کا الیکشن پاکستان کا یہ جو میچ تھا کرکٹ میچ یہ پلان تھا. تو یہ جس دن اس نے شروع ہونا تھا اس سے کچھ وقت پہلے نیوزی لینڈ بیک اپ ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں بیکاز آف سیکورٹی. تو یہ بڑا حیران کن تھا یہ جو سڈنلی اعلان ہوا. اب اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے جو سیفٹی اور سیکورٹی کو دیکھ رہے تھے اور جن کو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ وٹ سیکورٹی میجر وی آر ٹیکنگ دیٹ, اس سے وہ بالکل سیٹسفائی تھے. کوئی انہوں نے کوشچن ریز نہیں کیا کہ ہمیں کوئی سیکورٹی کا پرابلم ہے, ناٹ ایٹ آل. اور کسی ملک نے بھی نہیں کیا. بلکہ اس سے پہلے جب افغانستان میں وہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, نئی حکومت آئی ہے, تو بہت سے جتنے فارن کنٹریز کے امریکہ کے اس کے امریکن اور برٹش کے لوگ تھے, ناروے کے لوگ تھے, رشین لوگ تھے, سارے کے سارے وہ پہلے پاکستان آتے اور وہاں ہوٹلوں میں رہے ہیں, اس کے بعد اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے. اٹ مینس کہ پاکستان سیف تھا. یہ ہفتہ 10 دن یا 15 دن کے پہلے کی بات ہے. ایوری تھنگ واز کوائٹ. اسی وجہ سے تو وہ وہاں آ رہے تھے. حیران کن بات ہے. تو جب یہ اب لاسٹ ڈے جس دن یہ وہ شروع ہونا ہے, یہ میچ شروع ہونا ہے, اس سے اچانک سڈنلی اعلان ہو جاتا ہے کہ جی وہ سیکورٹی کی وجہ سے ہم نہیں کھیلتے, ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا سسپیشیس اعلان ہے اور اس سے پاکستان کو انتہائی شوق ہوا. جو لوگ سپورٹس میں یا گیمز میں یا کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا شاکنگ نیوز تھی کہ جو ہے سڈنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کھیل رہے. تو اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے یہ اچانک انہیں کیسے یاد آ گیا, یہ اچانک کیسے ہو گیا. اس میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں جو عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, تو اس کا رول ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی ریزن نہیں ہے. حالانکہ آج کل ایک انٹرویو ان کا شائع ہوا ہے جو ان کے ایک نمائندے ہیں پاکستان میں, کمشنر انگلینڈ کے, ان کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں اور کبھی کہیں جاتا ہوں کبھی کہیں جاتا ہوں, تو مجھے تو کوئی سیفٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انگلینڈ والوں نے کھلاڑیوں نے کیسے یہ کہہ دیا کہ دے ہیو سم پرابلم. تو پاکستان سیف کنٹری ہے, یعنی یہ وہ خود آج کے اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو ابھی یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مے بی کہ کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور وہ بیک پہ ہیں اور جنہوں نے اس کو سبوتاژ کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا یہ جو کچھ ہوا ہے واقعی شاکنگ ہے, لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے. یہ آج ہمارے وزیر داخلہ نے بھی یہی کہا یہ حرف آخر نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری ٹیمیں یہاں آئیں گی اور اس کے بعد ہم نے اپنی پالیسی جو ہے اس کو چینج کرنا ہے تھوڑا سا. حالانکہ اس نے بتایا کمشنر جو انگلینڈ کے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک اور وہاں کے رائٹر ہیں وہاں کے انگلینڈ کے, انہوں نے بتایا کہ 2017 میں پاکستان وہاں گیم کے لیے گئے انگلینڈ کے ساتھ, تو وہاں ایک دن پہلے وہاں ایک ٹیرورزم ہو گیا. 14-15 بندے جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا. تو لیکن جو تھا انہوں نے انگلینڈ والوں کا جی ہم اس کو جو ہے میچ کو ہم کینسل نہیں کریں گے. وہ جی برمنگھم میں ہو رہا ہے, یہ مطلب کہ لندن میں ہو رہا ہے, وہ برمنگھم میں میچ ہو رہا ہے اور لندن میں یہ واقع ہوا ہے, اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اس وقت میچ ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہوا. اس کے بعد اب جب کووڈ کا زمانہ تھا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انگلینڈ میں کووڈ کا میٹر جو تھا, یہ جو وائرس آیا ہے بہت زیادہ افیکٹڈ تھا اور بڑا مشکل تھا وہاں جانا. لیکن ہماری ٹیم ان حالات میں بھی انگلینڈ میں گئی اور اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کمٹڈ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ. تو وہ گئے اور وہاں کھیلے. اگر ہم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں, دیٹ واز ناٹ سیف. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ والے دے ور کمیٹڈ آلسو, انگلینڈ والے کمیٹڈ آلسو. تو انہوں نے کیوں نہیں یہ فیصلہ کیا؟ تو اصل میں یہ پولیٹیکل میٹر ہے. دیر آر لاٹ آف ریزن بیہائنڈ دیٹ. کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. لیکن میں ایک بات برملا کہوں گا اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس سے بھی نکل جائے گا, اس معاملے سے نکلے گا اور بڑی کامیابی سے نکلے گا. کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا.
اچھا. اور جو ہمارا جو عمران نے جو پولیٹیکلی جو ٹرن لیا ہے اور جو پوزیشن لی ہے, ہم عمران کے ساتھ ہیں اور عمران اسی پالیسی پہ قائم رہے گا. ہم اس سے بیک اپ نہیں ہوں گے. جو ہم نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, کسی جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے, کسی کے لیے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے. سب سے فرسٹ پرائرٹی پاکستان ہے ہمارے لیے اور پاکستان کے لوگ ہیں, اور کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اس میں ہمیں انوالو کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ عمران کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا اور آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ کا, اس میں لاس بھی ہوا ہے, تو وی آر گورنمنٹ جو ہے اس کو پرسو کر رہی ہے اور انشاءاللہ وی ول ریچ آن دی اینڈ, اور ہم اس کو فائنل تک پہنچائیں گے. اور اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے, اور ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اگر اس میں جو ہے غلط نیت ان کی شامل ہے, پولیٹیکل میٹر پہ یہ کیا گیا ہے, ناٹ ایکچوئل ریزن, تو اس کو انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. تو اسی کا مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ وی ول گو تھرو دیٹ. یہ بات بالکل عیاں ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور بہت ہی حیرت انگیز بھی تھا. لائک کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا, وہ بھی میچ سے چند لمحات پہلے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر طارق صاحب نے جو کہا, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس رائے سے متفق ہیں یا آپ کے خیال میں کوئی اور پوائنٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل, جو ساری نیوز آ رہی ہے یہی ہے کہ یہ کسی نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, دستانے پہنے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا. لیکن جو میرا نظریہ ہے نا, چلو دشمن تو کرتے ہیں, جو اپنوں نے کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے. مین دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپوزیشن والوں نے اسپیشلی بی بی مریم نے, انہوں نے ایسا بیان دیا جس سے بہت زیادہ دل آزاری ہوئی ہے. اور وہ پاکستانی ہیں, سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے, فوج, اس کا ہسبینڈ فوج میں تھے, ہر طرح سے وہ تھے, لیکن ان کا بیان ایسا تھا کہ جیسے گرین پاسپورٹ کی بڑی انسلٹ کی ہے. اب کہاں عزت کرائی ہے. اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو نون لیگ کو فالو کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو فالو کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی لیڈر کیا بیان دے رہی ہے. اس سے پاکستان کی کتنی انسلٹ ہو رہی ہے, کتنی لیٹ ڈاؤن کرنے کی. ایک تو دشمن لگے ہوئے ہیں, ایک اندر سے یہ اپنے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ڈیمیج کریں پاکستان کو, اور صرف بغض عمران اور کچھ نہیں ہے. بغض عمران کی ضد میں سے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ان کا ایک لیڈر تھا جو خواجہ آصف صاحب, وہ کہتے تھے کہ کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. یہ آپ پاکستان کو کیوں ڈیمیج کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت میں سن رہی تھی نیوز میں اور پڑھ بھی رہی تھی, تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کو بہت ہائی پروفائل سیکیورٹی دی گئی تھی. اتنی ہائی پروفائل کبھی دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی. تو جو ہمارے یہ نیوزی لینڈ کے جو کریکٹرز جو انجوائے کر رہے تھے اس کو, اور اس کے پاکستان کافی اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, کافی فائنینشیل لاس بھی ہوا ہے اس میں. تو دیکھتے ہیں اب آگے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, ہماری ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہیں, اور جو اب تک کی خبریں ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی بیرونی قوت کا ہاتھ ہے اس میں. اور بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہوں گے کہ وہ بیرونی قوت کون سی ہو سکتی ہے. اینی ویز تو ابھی تک, کیونکہ جب تک معاملات بالکل واضح نہیں ہوتے تو ہم اس پر کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, سو اب آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں جو کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق, اور جو بہت زیادہ اس میں جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے وہ مہنگائی پر ہے, جو عوام مہنگائی سے تنگ ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس پر, آپ کیا کہنا چاہیں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے پرائز کا اور مہنگائی کا. آپ جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں لو جی عمران کے دور میں کتنی مہنگائی ہوگی, کتنی مہنگائی ہوگی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو سائیڈ ہے جو دکھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ جو پازیٹیو سائیڈ ہے, جو جتنے پاکستان کی ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں اور باقی چیزیں جو بزنسز گرو کر رہے ہیں, جو ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے, اس کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے, حقیقت ہے, جو بہت غریب ہے, جن کے لیے بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا. تو اس سے میں درخواست کروں گا اپنی پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, عمران خان سے, کہ انہیں یہ 2 سال اس پیریڈ, اس ٹینور کے رہ گئے ہیں, تو اس میں انہیں اس پہ
اسپیسیفکلی زبردست کام کرنا چاہیے تاکہ جو عام لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. اور انشاءاللہ جیسے وہ پلان کر رہے ہیں, جیسے وہ پروگرام بنا رہے ہیں, جیسے آج بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئل کے پرائسز بھی کم کر رہے ہیں, ایک اور چیز کا ذکر کر رہے تھے, اس کی پرائسز کم کر رہے ہیں تاکہ عام لوگ, جو غریب لوگ ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ انہیں ایسے سٹیپ لینے ہوں گے کہ جو مہنگائی کا جو شور مچا ہوا ہے, یہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو خود تو ٹھیک ٹھاک ہیں, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, انہیں مہنگائی کا کیا ہے. بھئی آپ نے آج تک مہنگائی ٹھیک کی ہے پاکستان میں, اور یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آپ کے 70 سال کے جو پچھلا عرصہ ہے جس میں آپ نے لون لیے, قرضے لیے, بجلی مہنگی لی, اور جو لاہور میں آپ نے وہ ایک موٹر وے, ایک وہ ٹرین بنائی ہے, اس ٹرین کا حال یہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے اس کی آمدن سے زیادہ دینا پڑ رہا ہے, کہیں زیادہ دینا پڑ رہا ہے. تو وہ آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. اس طرح آئل میں, گیس کے جو انہوں نے ایگریمنٹ باہر کے ملکوں سے کیے, ہائی پرائسز پہ کیے, اور اس کا سارا جو ہے وہ اثر عمران خان کی گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے کہ انہیں وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ان ایگریمنٹ کو آپ ختم نہیں کر سکتے اچانک. تو یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہے. اگر شروع میں اگر اس کرپشن کو کنٹرول کیا جاتا اور ہر چیز جو کرپٹ مافیا ہے اس پہ کنٹرول کیا جاتا تو یہ مہنگائی اتنی نہیں ہو سکتی تھی. تو اب جو ہے یہ ہر طرف مہنگائی نظر آ رہی ہے, تو اس کے ریزن بیہائنڈ ہے, اس پہ کچھ سوچتے نہیں ہیں. آپ کو لگتا نہیں کچھ مہنگائی خود ساختہ ہے, کچھ مہنگائی بالکل حقیقتاً ہے. بالکل, یہ رائٹ کہ کچھ مہنگائی جو ہے ریئلی ہے, لیکن کچھ خود ساختہ ہے جس کو بنایا جاتا ہے, جس کو بتایا جاتا ہے. تو بڑا آسان ہے, وہ دکان پہ گئے کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے لینے والا کہ بھائی یہ اتنے کی ہے, وہ کہتا ہے یار اتنی مہنگی ہے. وہ کہتا ہے جی عمران خان سے پوچھو, انہوں نے مہنگا کر دی. عمران نے کہاں سے مہنگا, یعنی دے یوزنگ دیز تھنگس. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی جو سٹیپ لے رہی ہے وہ بڑی سالڈ سٹیپ لے رہے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے, نہ صرف اس کو پورے ملک کے مسئلے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. اور میں کہوں گا ایک بات کر رہا ہوں آپ کی کہ عمران کا جو نظریہ ہے وہ سوچ اس کی یہ نہیں ہے کہ میں نے نیکسٹ الیکشن جیتنا ہے. وہ جو بھی اسٹیپ لے رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں پوری فیوچر کے لیے, جو آنے والی ہماری جنریشن ہے ان کے لیے سوچ رہے ہیں. جب آپ ان کے لیے سوچتے ہیں جنریشن کے لیے تو اس میں مسائل بھی آتے ہیں, قوم کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ قوم کو ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے مینٹلی کہ اگر اس انتہا پہ پہنچنے کے لیے, اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمارا ملک انتہائی آگے چلے جائے, اس کے لیے اگر راستے میں آبسٹیکل آ رہی ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو ہمیں عمران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو سپورٹ دیٹ. تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ عمران دی آنیسٹ لیڈر, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی آنیسٹ لیڈر نہیں آیا, اور کرپشن میں اس کرپشن کو ختم کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ ٹرائنگ, اور جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ کہاں بھی بیٹھے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں, دے ول بی پنشڈ. تو یہ جب سلسلہ چل پڑے گا تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور مہنگائی بھی اپنے نارمل لیول پہ آ جائے گی. اور جو چونکہ آپ کے جو ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ پروسیس سے ہوگی, اس میں کوئی سفارش کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, اس میں کسی کے اپروچ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, ہر بندے کو اس کا حق ملے گا. تو اس سے یہ حالات بہتر ہوں گے, اور انشاءاللہ مہنگائی بھی انہی 2 سالوں میں کم آئے گی, اور آپ دیکھیں گے. چلیے ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا ٹائم محمود صاحب کو بھی دینا چاہوں گی. تو محمود صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں کینیڈا میں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز پہلے $2 کی تھی وہ آج 4 کی ہے یا 4.5 کی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو مہنگائی تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ لوگ شوध کر رہے ہوں کہ یہ چیز مہنگی ہے, وہ چیز مہنگی ہے, ٹماٹر 4 کا ہے, 5 کا ہے, یا بھنڈی $5-6 کی ہے. تو یہاں تو کبھی نہیں ہم نے ایسا کچھ سنا. تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ غریب لوگ کتنے ہیں, غربت بہت زیادہ ہے. امیر لوگ کتنے ہیں, بہت کم ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں 2 چیزوں کی انتہائی, اللہ کو برا نہ منائے, میں یہ بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں 2 چیزوں کی بہت کمزوری ہے. ایک تو آنیسٹی, بہت زیادہ کمی ہے کہ ایک تو آنیسٹی,
اب یہاں سے اندازہ کریں کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو جب یہ جلسہ کرتا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے مجھے صرف 500 بندہ چاہیے. تو 22 کروڑ کی عوام کے اندر سے 500 بندہ نہیں ڈھونڈ سکا عمران خان جو اس گورنمنٹ کو چلائے. تو اب ادھر ادھر سے لے کے اس نے چلائے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی شور نہیں ہے کہ یہ لوگ سارے آنسٹ ہیں. کوئی پیپل پارٹی سے ہے, کوئی نون لیگ سے ہے, کوئی کاف لیگ سے ہے. جو اپنے جو اس کے بندے ہیں وہ سارے غریب آدمی تھے جو ٹکٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جو بینر نہیں افورڈ کر سکتے تھے, جو تو انہوں نے الیکشن کیا لڑنا ہے. لیکن وہ اگر کسی طرح آ گیا ہے, چاہے کسی طرح وہ آیا, اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ 2 سال ابھی اس کے پاس ہیں, اس 2 سال کے اندر اندر وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے کہ ووٹ تو غریب نے دینا, امیر نے تو گھر سے نہیں نکلنا, لائنوں میں تو غریب نے لگنا جا کے. تو اگر اس کا آٹا دال روٹی پوری نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ تو اس لیے اس کو چاہیے کہ مہنگائی کو ہر صورت کنٹرول کرے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چلا جائے, پھر آئیں گے وہ پھر سسٹم خراب کر دیں گے. اس کو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے وزیروں, اپنے لوگوں, اپنے ساتھیوں کو کے اوپر پورا پریشر ڈالنا چاہیے, پورا ان کو ہارڈ ٹائم دینا چاہیے کہ یہ کنٹرول کرو تبھی پاکستان ٹھیک ہوگا. اگر الیکشن لوز کر جاتا ہے تو پھر کیا ٹھیک ہونا ہے؟ پھر تو ٹھیک نہیں ہونا. پھر تو انہوں نے آن کے پھر وہی کہنا کہ یہ اگر یہ کر بھی رہا ہے اس کا بینیفٹ آنے والی نسلوں کو ملنا تو وہ اٹھائیں گے بینیفٹ, پی ٹی آئی والے نہیں اٹھائیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں عمران کو چاہیے اپنے ساتھیوں کو زیادہ زیادہ زور دے کہ مارکیٹ میں اپنے حلقوں میں جائیں, وہاں جا کے لوگوں سے ملیں, لوگوں کے حالات پوچھیں, پتہ کریں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مہنگائی ایک آستین کا سانپ ہے, یہ غریب آدمی کو بہت ڈس رہا ہے. میں پی ٹی آئی کا ہوں اور ڈائی ہارڈ ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, لیکن مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ ایک فائٹر ہے, کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہوا اپنی لائف میں, ملا بھی ہوں, لیکن وہ ایک فائٹر ہے, وہ انشاءاللہ فائٹ کرے گا. لیکن اپنے اس کے ساتھ کوئی اتنے اچھے بندے بھی نہیں ہیں. اگر اس کے ساتھ اگر اچھے بندے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ عمران کو پسند نہیں ہے, تو میں اگر وہی حرکت کروں گا تو میں اس کا اچھا بندہ تو نہیں ہوں گا, میں تو مطلب پرست ہوں گا. تو اس لحاظ سے خان صاحب کو بہت دھیان دینا پڑے گا, بہت کیئر سے چلنا پڑے گا. اونلی 2 سال رہ گئے ان کے پاس. تو پلیز میں تو یہی کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں. اور دلی دعا ہے کیونکہ پاکستانی غریب عوام نیڈ عمران خان. یہ نئے لوگ آئیں گے, یہ تو پھر کوئی کاف لیگ میں چلا جائے گا, کوئی نون لیگ میں چلا جائے گا, کدھر چلا جائے گا, تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو ان کو عمران کو ان کا ساتھ دینا چاہیے پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ مہنگائی کی ایک وجہ ہماری معاشی کمزوری بھی ہے؟ ہماری معیشت بہت مستحکم نہیں, بے حد کمزور ہے, اور ہماری اس کمزوری کو ریکور کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں, جن میں سب سے اہم روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے. تو میرے خیال ہے پروگرام کے حصے میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں. ایک سر میں ایڈ آن کر دوں, یہ جو مہنگائی کی وجہ سے ایک پوائنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ کووڈ-19 جو آیا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کی اکانومی تباہ ہوئی ہے اور افیکٹڈ ہوئی ہے, جس کا رزلٹ مہنگائی میں نکلا ہے. یہ صرف پاکستان نہیں, کووڈ کی وجہ سے آپ کے بزنسز تباہ ہوئے ہیں. کینیڈا میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کی اکانومی بھی جو ہے افیکٹڈ ہوئی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی ہوئی ہے, انڈیا میں ان کی اکانومی بہت زیادہ تباہ ہوئی ہے, کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ ایک کووڈ-19 کا بھی بہت بڑا رول ہے اس مہنگائی میں, کیونکہ ہماری بزنس جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہوئے. تو یہ میں ایڈ آن کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ اگر یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے یا اس میں ہمارا یہ ریزن ہے, تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تو ہمیں ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے جو ہماری معیشت اسٹرانگ یا کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے اپنے پیروں پر. اب کیونکہ ہماری معیشت بالکل بیٹھی ہوئی ہے تو پھر یہی اثرات نظر آنے ہیں. آپ دیکھیں پیٹرول کی پرائس تھوڑی سی بڑھتی ہے اور مہنگائی کا جن ایک دم پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب نے جو روشن ڈیجیٹل پروگرام کا جو آغاز کیا تھا, اس کے پیچھے بھی یہی موٹیو تھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی معیشت کو ترقی دینی ہے.
اور بقول عمران خان کے اور بقول ہمارے دوسرے دانشوروں کے، پاکستان کی جو ایک سب سے بڑی قوت ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. آپ میرا خیال ہے متفق ہوں گے اس بات سے کہ اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت میں. اور وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہی سم ٹائمز انہی پر ہی، جب یہ ہماری گورنمنٹ آئی تھی انہی پر ہی گزارا چل رہا تھا. تو ان ریمیٹنسز کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک روشن ڈیجیٹل پروگرام شروع کیا تھا. تو میرا خیال ہے آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں ڈاکٹر طارق صاحب. ہاں، یہ بڑا اہم کویشچن ہے اوورسیز کا، کہ اوورسیز کے لیے عمران خان، کیونکہ اوورسیز وہ ہیں جو 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں، اور ان کی ریمیٹنس جو ہے وہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان میں گروتھ ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سال پہلے، ایک ڈیڑھ سال پہلے عمران نے یہ ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام شروع کیا، جس میں آن لائن آپ یہاں سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. چاہے آپ ڈالر میں کھولیں، کینیڈین ڈالر میں کھولیں، امریکن ڈالر میں کھولیں، یا آپ اپنے پاکستانی روپیز میں کھولیں. اور اس سے آپ حیران ہوں گے کہ یہ اسی مہینے میں جو لاسٹ جو ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں جو جسٹ لاسٹ 1 or 2 month میں جو ریمیٹنس ہو گئی ہیں وہ تقریباً 1 بلین روپیز کے قریب گئی ہیں. یعنی اتنے لوگوں نے اتنا پیسہ پاکستان میں بھیجا ہے، 1 بلین روپیز. یہ چند دنوں لاسٹ منتھ کے، یہ اگست اور سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں، اس میں 1 بلین کے قریب ریمیٹنس گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے 90 لاکھ پاکستانی ہیں تو کتنے لوگ وہاں بھیج رہے ہیں؟ تقریباً 2,20,000 کے قریب جو ہے وہ جو لوگوں نے 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے یہ ریمیٹنس بھیجی ہیں. 1 ارب روپیہ. اگر یہ ریمیٹنس ہمارے 2 لاکھ لوگ بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کہاں چلی جائے گی. اگر 3 لاکھ بھیجتے ہیں تو یہ ریمیٹنس کہاں چلے جائیں گے. تو یہ جو پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے یہ ویری پاپولر پروگرام ہے اور اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے لوگوں نے اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. اپنے آن لائن انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے. تو وہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اور ویری ایزی، ویری سمپل ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے جو موسٹ آف دی میجر بینک 8 ہیں یا 10 ہیں، ان میں آپ یہاں بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور جو ان کے پورا انہوں نے پروسیجر وہاں بتایا ہوا ہے، اور ہیلپ لائن بھی ہے اس میں کہ دے ول گائیڈ یو. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں، وہاں سے یہاں لا سکتے ہیں. تو اس پہ کوئی آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، کوئی ایکسٹرا چارج بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسے کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ عمران نے اوورسیز کے لیے اس سے ریلیٹڈ ہی ایک اور اسکیم ابھی شروع کی ہے، جس میں اسے کہتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل ہاؤسنگ اسکیم اینڈ روشن ڈیجیٹل کار لون. تو ہاؤسنگ کے لیے وہ کار لون کے لیے لون دیں گے، ہاؤسنگ کے لیے لون دیں گے. تو اس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ لگا رہے ہیں، وہ 7% ہے. نارملی انٹرسٹ پاکستان کا 18%، یہ 15% چل رہا ہے. صرف اوورسیز کے لیے انہوں نے 7% رکھا ہے. تو یعنی یہ بہت بڑی ایک سہولت پاکستان دے رہا ہے کہ جو ریمیٹنس، جو اوورسیز اتنے پیسے بھیج رہے ہیں، اتنی ریمیٹنس ہمیں بھیج رہے ہیں، تو اس سے ان کو بینیفٹ ملے. یعنی عمران واحد پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے جو اوورسیز کے بینیفٹ کے لیے سوچ رہے ہیں. تو یہ جو روشن ڈیجیٹل پروگرام ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو ان کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور سب سے لوگوں کے لیے آسان ہو گیا کہ پیسہ یہاں سے پاکستان بھیجیں اور پاکستان سے ادھر لے آئیں. تو ایوری تھنگ از اسموتھ ہے اور ویری کوئک ہے اور ایزی ہے. تو اس میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے پاکستانی روپے رکھنے ہیں یا کینیڈین ڈالر رکھنے ہیں، یا اس پہ انہوں نے کوئی چارج دینا ہے یا آپ کو کوئی فیس دینی ہے. نتھنگ، کوئی یو ہیو ناٹ ٹو پے اینی فیس. تو یہ اس کا کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اوورسیز کے لیے اگر میں ایڈ آن کر دوں یہ تھنگ کہ عمران خان جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز کے لیے جو رائٹس ہیں، ووٹ دینے کا رائٹ، تو ووٹ دینے کا رائٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور آج تک کسی گورنمنٹ نے اس پہ غور نہیں کیا. جب سے پی ٹی آئی بنی اور جب سے لاسٹ یہ جو جب وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ شروع کیا ہوا تھا اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں ووٹ دینے کا حق دیا جائے.
کہ جب اتنے پیسے ہم بھیجتے ہیں اور وی آر پاکستانی سٹیزن, تو ہمیں ووٹ دینے کا حق کیوں نہیں ملتا. تو اس کو بالکل فائنل سٹیج پہ یہ آلموسٹ پہنچ گیا ہے, اور عمران گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر قیمت پہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو یہ حق ملے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. معاف, میں بہت ٹائم دیا میں نے آپ کو, تو میں محمود صاحب سے کہوں گی کہ وہ بھی آپ اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں یا روشن اسکیم کے بارے میں جو اگر آپ کوئی معلومات فراہم کرنا چاہیں تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے ملک سے جی, اور 1 سال کے اندر صرف 2 لاکھ بندوں نے اکاؤنٹ کھولا ہے. اب یہ پاکستانی کی محبت دیکھ لیں پاکستان سے. جی, اگر یہ پاکستان سے محبت کریں, اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے, زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ پتہ بھی ہے پاکستان. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عمران کی نفرت میں وہی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹ کھولنا چاہیے. آپ کا پیسہ پاکستان میں جائے گا. پاکستان کیا سارا عمران کا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ پاکستان عمران کا ہے. پاکستان میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا بھی ہے. 90 لاکھ پاکستانیوں کا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اکاؤنٹ کھولیں, پیسے بھیجیں, جس طرح بھی ہو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ کریں تاکہ گورنمنٹ اس دلدل سے باہر نکلے. اس وقت تو بولتے نہیں تھے. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈالر 7 روپے کا تھا, پاکستان پہ قرضہ بھی کچھ نہیں تھا. تو اس کے بعد جب گورنمنٹ یہاں آنا شروع ہوئی تو انہوں نے قرضہ لیا. یہ سو کال اینکر جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, اس وقت تو بولتے نہیں تھے. نہ نواز شریف سے پوچھا, نہ زرداری سے پوچھا کہ آپ یہ قرضہ کیوں لے رہے ہیں. اب عمران سے پوچھتے ہیں کہ دال مہنگی ہوگی بھی ہوگی. اب کرتا کوئی ہے, بھرتا کوئی ہے. ایک بندہ آپ کے پاس اگر آ ہی گیا اللہ اللہ کر کے تو اس کا ساتھ دیں, اس کو سپورٹ کریں. وہ کوشش تو کر رہا ہے. یہ لوگ تو قرضہ لے کے ملک چلا رہے, تو قرضہ لے کے آپ کتنی دیر چلا سکتے ہیں؟ کتنے ایک دن یہی ہوتا ہے. لوگ جب آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں جو بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ چھوٹے کاشتکار کو قرضہ دے دیتے ہیں. وہ قرضہ لے لیتے ہیں, پھر وہ اتار نہیں سکتے. پھر اس کا بچہ, اس کی بیوی, اس کی اولاد در اولاد ان کی جو فصلیں کاٹتی ہیں اور پشتے جو وہ چلتی ہیں, دیتی ہیں. اور یہی حال یہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے کیا ہمارے ساتھ کہ اب ہماری پشتیں کاٹ رہی ہیں, اور ایک بندہ اللہ نے کوئی نیک بھیج دیا ہے تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن اتنے لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. بہرحال روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور میں سب پاکستانیوں جو بے وطن پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے پارٹی کا ڈفرینس ہوتا ہے, اکاؤنٹ کھولیں, پاکستان کی ہیلپ کریں. ناٹ عمران خان, پاکستان کی ہیلپ کریں. پاکستان انشاءاللہ اس دلدل سے باہر نکل جائے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. چلیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی اسی بات پر, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر. اس میں میرا موقف اس میں یہ ہے کہ 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں, اور اس میں سے جو ہم نے سنا کہ صرف 2 لاکھ نے اکاؤنٹ کھولا ہے. ابھی جو اسٹیٹ بینک کا ریسنٹ آیا اسٹیٹمنٹ, اس میں انہوں نے بتایا گیا کہ تقریباً 2 لاکھ اور کچھ ہزار لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اور اس سے جو $2 ارب آئے ہوئے ہیں, تو اگر یہ صرف اتنی چھوٹی سی پاپولیشن, فریکشن آف اوورسیز اگر پے کر رہے ہیں اور اتنا اماؤنٹ آ رہا ہے ریمیٹنس کی شکل میں, تو اگر 1/4 پاکستانیز بھی اگر یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرینس. تو میرا خیال ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہیں, لیکن اگر وہ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ بینکوں سے بھی, پاکستان کے کسی بھی بینک سے بھی فل معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. آن لائن ہر طرح کی معلومات ہیں. آپ اکاؤنٹ کھولیں, آپ اپنے ملک میں پیسے بھیجیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کونسلیٹ جانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس یہ فون ہے, اسمارٹ فون ہے, اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. یو کین اوپن این اکاؤنٹ, اور اس کے بعد آپ اس کے ذریعے ٹرانزیکشن کریں. آپ کو اس کے اوپر کوئی ود ہولڈنگ فی ٹیکس نہیں ہے, آپ کو ٹیکس فائل نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ کرتے ہیں, یا اگر آپ کو جو اس پہ پروفٹ آتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے. تو یہ اتنا ویلکمنگ آفر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اگر وہ اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیں تو بہت آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گاڑی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کار الاؤنس ہے یا ہاؤسنگ ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے گھر والوں کو اگر آپ ایک کار دلوا سکتے ہیں, وہ کار آپ کو کم وقت میں ملے گی, کم پیسوں میں ملے گی, اس کا ٹیکس قیمت میں اس میں کافی کمی ہوگی. اور اس میں یہ کہ آپ بینک سے فائنانس بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیسے جو آپ نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں اس سے بھی خرید سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ہاؤسنگ ہے تو آپ اس میں گھر خرید بھی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں, رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈپینڈس, اور آپ اس کو فائنینس کروا بھی سکتے ہیں, آپ اپنے پیسوں سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں بینک آپ کو بہت ہی لو انٹرسٹ پر, آپ کو لو انسٹالمنٹس پر, جو کہ انسٹالمنٹ بھی اسی سے کٹیں گی آپ کے اکاؤنٹ سے. تو میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ اگر وہ اس آپشن پہ غور کریں اور پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنے کی فل کوشش کریں. ہمارا کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہماری عوام کو دوسری چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی مہنگائی سے دلچسپی ہے کہ چیزیں مہنگی نہ ہوں. تو مہنگائی کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہماری ریمیٹنسز آئیں. اور تو چونکہ ایکسپورٹ بڑھنے میں اور دوسرے ترقیاتی کاموں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ریمیٹنسز کا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی یہاں پہ بڑے ذہین, پورا برین ڈرین ہمارے باہر کے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے, اچھی جابس کرتے ہیں, بہت اچھے ارننگز ہیں ان سب کی. تو اگر یہ تھوڑا بہت بھی دیں گے, اور اس سے ہمیں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ ڈونیشنز بھی کر سکتے ہیں. تو انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے تھرڈ پرسن کو یا تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے اوپن این اکاؤنٹ اور وہاں پر بینک کی ہی اس میں لسٹ میں چیریٹیز آرگنائزیشنز ہیں, آپ کو جس کو بھی دینا ہے آپ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اٹس سچ این فیزیبلٹی کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے ود دا فنگر ٹپ آپ سارے کام اپنے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہماری الیکٹڈ باڈی جو پی ٹی جی ٹی اے کی وہ پوری طرح ہیلپ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اور شناختی کارڈ بنانے کے لیے, کیونکہ آگے ووٹ پڑنا ہے اوورسیز پاکستان, ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور الیکٹڈ باڈی پوری ہیلپ کرے گی. تو یہ بہت اچھی بات بتائی ہے محمود صاحب نے کہ جن لوگوں کو بھی مشکلات ہیں کارڈ بنوانے کے لیے, تو ہماری جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتی ہے, کر سکتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی فون نمبر ہو یا کچھ ایسا ہو تو آپ وہ بھی دے دیجیے. میرا فون نمبر ہے, ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے. ہاں جی, میرا فون نمبر بھی ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے. اور جو آپ کوئی بھی جہاں بھی آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی نمبر مل جائے گا آپ کو, لیکن کسی کو بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کال کرنا, ہم ٹرائی ٹو ہیلپ. تو اس کے لیے انہیں کونسلیٹ جانے کی یہ کوئی کہیں جانے کی ضرورت ہے. بہت خوش آئند بات ہے. میرا خیال ہے ناظرین آپ کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ آپ کو خود آفر کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کارڈ بنوانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے, ہم آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. چلیں وقفہ لیتے ہیں اب, تو وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. چلیں جی, بریک سے واپس آئے ہم اور کنٹینیو کریں گے جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا. تو محمود صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کنٹینیو کریے. میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ سب پاکستانیوں سے درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں اور زیادہ سے زیادہ کھولیں, کیونکہ 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے اور 2 لاکھ ایک سال کے اندر کچھ نہیں ہے. کہ زیادہ سے زیادہ کھولیں, چاہے 1 روپیہ بھیجیں چاہے 10 روپے بھیجیں, لیکن بھیجیں اس اکاؤنٹ میں. پاکستان کی ہیلپ ہوگی اور پاکستان کے لیے. اور اس سے یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہم سب کا ہے, عمران کا اکیلے کا نہیں ہے. اور اس لیے وہ ساری ذمہ داری اس کی نہیں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو پلیز اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور
آپ عمران کو سپورٹ کریں اور اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں. اس میں ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کرتے, کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ہم انڈیپینڈنٹ یہ پروگرام ہے سب کے لیے اور کسی کی ہارڈ فیلنگ نہیں ہے. یہ پاکستان اور عمران کا پروگرام ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غلطی ملتی ہو جائے تو معافی چاہتے ہیں, معذرت خواہ ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کوئی اور پوائنٹ آپ بتانا چاہیں؟ بس یہ کلوزنگ اب ہم کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو اس میں یہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ لاٹ آف تھنگس ڈسکسڈ ہے. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ لبرل والوں سے جو لبرل مبارک دیتے ہیں ہم ان کو, شفقت صاحب کو اور کمال کھیرا کو, اقرا خالد کو, اور جو اسکارپور سے جیتی ہیں پاکستانی, ان کو مبارک دیتے ہیں. تو ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا مسائل ہیں جس میں مین مسئلہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ اس پروسیس کو ایزی کریں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور باقی جو نیوزی لینڈ ویل میٹر ہے, it will be okay, that is okay, not we will deal with that, that's all. تو thank you very much. اور اینی کوئی ایسی بات ہو جو کسی کو ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, we have just positive, we are talking about that. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور اس میں کہنا چاہوں گی میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں, تو اگر آپ جاب کریشن کے بارے میں بات کریں تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ امیگریشن کی آمد تو ہوتی ہی چلی جا رہی ہے, تو اس سے لیے کافی جاب کا کافی فقدان ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کا رابطہ ہے تو آپ بات کریں تاکہ اس سے ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو. صحیح. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام سے. تو جناب محمود ساغر صاحب کا, کیپٹن ڈاکٹر طارق صاحب کا اور میری طرف سے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول, یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ, فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا. آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر بروکریج, یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا. کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور وزٹ afzalparacha.ca. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں, کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک ایٹ 416-827-3333. واجد ملک, trusted name in the community. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش, یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں, ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن, ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ, سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537.
मॉर्गेज एडवाइस जो खुद चलकर आपके पास आए। मिलिए कामरान कुरैशी से, एक्सपर्ट इन रेजिडेंशियल मॉर्गेज। सो किसी भी किस्म की हो परचेज ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस या जाती जरूरत के लिए रीफाइनेंसिंग और इक्विटी टेक आउट, इन्वेस्टमेंट या प्राइमरी प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर लेंडर्स। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डेट कंसोलिडेशन। कामरान कुरैशी, सर्विंग कम्युनिटी ओवर 17 years। अभी कॉल करें at 647-280-6663। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का। और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट
जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ at 416-319-2637.